أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مریم کے تیسرے چوتھے رکوع کی 6 آیات 58 تا 63 تلاوت کی گئی ہیں۔ اس میں پہلی آیت سجدہ ہے، تو ہم لوگ جو اجتماع کے بعد سجدہ کریں، سجدہ تلاوت۔ ان آیت کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ہوئے، ان کے جانشی ہوئے، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں بہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ جو سلسلے تلاوت اب تک چل رہا تھا پچھلے 7-8 ہفتوں سے، اس میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ حضرت مریم السلام کا ذکر جو ہے حضرت عیسیٰ السلام کے تعلق سے آیا کہ عیسائیوں نے جو غلط عقیدہ بنا رکھا ہے اپنا ٹرینٹی کا، اس کی تردید میں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ بات بتائی گئی تھی وہاں پہ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور ان کو عرب کے لوگ بھی اپنا پیشوا مانتے تھے، بلکہ تمام ہی مذاہب کے ماننے والے جو میڈل ایسٹ کے جیسے ہم کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجنس، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں جو سب سے بڑی تعداد میں ہیں 250 کروڑ کے قریب، اور مسلمان، سب ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کا اسوہ تو یہ تھا۔ خود مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو انہی کا ڈسینڈنٹ بتاتے تھے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے، تو ان کا اسوہ بتایا گیا۔ اس کے بعد سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جس میں ہم سب ان کو مانتے ہیں، لیکن یہود خاص طور سے ان کا ذکر، اور قرآن میں سب سے زیادہ انہی کا ذکر آیا، 131 مرتبہ ایسا میں نے ذکر کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور ان کے بارے میں عرب کے مشرکین کہا کرتے تھے ہم انہی کی نسل سے ہیں۔ اور ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ یہ چند بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کیا گیا، اور سب کے کچھ 2 الفاظ میں تعریف بیان کی گئی، ان کے گویا کہ سیرت کا خلاصہ۔ حضرت ابراہیم السلام کے بارے میں کہا گیا صدیق النبیہ، صدیق تھا وہ، سچا، راست باز۔ موسیٰ اسلام کے بارے میں کہا گیا مخلصاً،
چوزن، ان کو اللہ نے کیا تھا. اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا یہ کہ ان کے ایک خاص اختصاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پہ ان سے ہم کلام ہوا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا. کسی اور نبی کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خاص طور سے ان کی تعریف میں کہا گیا، جس کو مشرکین مکہ خود اپنا پیشوا مانتے تھے کہ صادق الوعد، وعدے کا سچا. اور پھر ان کے بارے میں کہا گیا کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ وکان عند ربہ مرضیہ. وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قوم والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتا تھا. اور کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا. وہ کردار، تمہارا کیا کردار ہے، ان کی طرف توجہ دلائی گئی. ادریس اسلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صدیق النبی، ان کے بارے میں صدیق کہا گیا ہے. تو یہ جو چند نبیوں کا ذکر کیا گیا اور ان کی سیرت بیان کی گئی خلاصے میں، تو یہ کہ صرف قصے کے طور پہ نہیں، اب وہ مقصد بیان کیا جا رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے، پہلے کہا گیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا. یہ ہیں وہ پیغمبر جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے، ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا علیہ السلام، اور ابراہیم اسلام کی نسل سے، اور اسرائیل کی نسل سے. 4 کا ذکر کر کے تمام انبیاء کے سلسلے کو ذکر کر دیا. جب کہا گیا ہے من ذریۃ آدم، تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تمام اس میں شمار ہو گئے. اس کے بعد سے کہا کہ وہ ممن حملنا مع نوح، اور ہم نے جن لوگوں کو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. ان سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام انبیاء گزر چکے. وہ آگے حضرت آدم کے ذکر میں. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد سے جو لوگ بچے تھے کشتی میں، پھر انہی سے پوری نسل چلی ہے. ان کے 3 نام کسی نے بتائے ہیں، کسی نے 4 نام بتائے ہیں، اگر اس کو بھی شامل کر لیں جو طوفان میں غرق ہو گیا تھا، حام، سام، وامق، اور کسی نے یہ نام لیا ہے ان کا یام. انہی کی نسل سے انبیاء کرام کا سلسلہ، یہ تفصیلات پہلے آ چکی ہیں. تو اس میں وہ تمام انبیاء کرام آ گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. اس سے 2 بڑے بڑے سلسلے چلے، یعقوب علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جس میں کہ اپنے مشرکین مکہ اپنے کو شمار کرتے تھے. اور پھر اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، ان کا نام ہے. قرآن پاک میں یہ نام 2 جگہ آیا ہے اسرائیل. بنی اسرائیل تو 39 جگہ آیا ہے، لیکن اسرائیل نام کے لیے آپ کا نام سے ایک یہاں اور ایک دوسرے سورہ کس میں آیا ہے، یہ سورہ آل عمران میں، کہ کچھ چیزوں کو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو اس تعلق سے ان کا ذکر آیا. تو اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ نے اپنا فضل فرمایا تھا. یاد رکھیے یہاں پہ انعم اللہ علیہم، ان پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا. انعم اللہ علیہم. ابھی ہم نے نماز میں کم سے کم 5 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھا. ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے اپنا انعام کیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کا ہم نے انعام کیا تھا. گویا کہ ہم نے 5 مرتبہ کم سے کم اپنی نمازوں میں یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کا راستہ ہمیں دکھا جس پہ تو نے اپنا فضل کیا تھا. ہمیں کبھی خیال آتا ہے اس کا؟ اللہ قرآن پاک اسی بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پہ ہم نے اپنا انعام کیا تھا، یہ طریقہ اختیار کرو. اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا حال کیا تھا. ان انبیاء کرام کی مشترکہ خصوصیت کیا تھی؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں، جو اس وقت کی کتابیں رہی ہوں، اللہ نے خصوصیت رحمان لفظ استعمال، اللہ کی آیات نہیں، آیات الرحمن. ان کے رحمان کی جو انتہائی رحیم و شفیق ہے، اللہ کی صفت رحمت کا حوالہ دیا گیا. اس کی آیات جب تلاوت کی جاتی تھی، اس کی عظمت سے، اس کی بڑائی سے، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی محبت سے، سب اس میں شامل ہے. وہ رونے لگتے تھے اور اس کے اظہار میں سجدے میں گر پڑتے تھے. تو سب سے پہلے کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں سے کہ تمہارا کیا حال ہے.
جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم شور مچاتے ہو، اس کی مخالفت کرتے ہو، سنتے نہیں ہو، سننے نہیں دیتے ہو۔ تقریباً ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ جن پہ اللہ نے انعام کیا، ہم نے دی دعا مانگی، وہ یہ لوگ تھے جب ان پہ آیات اللہ تعالیٰ کے رحمان کی آیت پڑھی جاتی تھی، خروا سجدا و بکیا، سجدے میں گر پڑتے تھے روتے ہوئے۔ ہماری کیفیت قرآن کے تعلق سے یہی ہونی چاہیے، ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو کفار مکہ کو یہ بات بتائی کہ دوسرے لوگوں کو جو مخالفت کرتے تھے یہ ان کا حال تھا۔ اب اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے، آیت سجدہ ہے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اب اس کے بعد ان کے ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوئے۔ یہ لوگ تو ایسے تھے، ان کے ناخلف لوگ، خلف ان کے ناشی ہوئے ناخلف لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ انبیاء کرام سے دور ہٹنے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، صرف پورے اسی میں خلاصہ آ گیا۔ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا۔ نمازوں کو ضائع کرنے میں ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں نماز کو چھوڑ دینا بھی شامل ہے۔ نماز سے بے پرواہی برتنا، تو گھر میں پڑھ لیا، ارے مسجد میں کون لوگ جاتے ہیں، یہ تمہارے یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، عام طور سے مسجدوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو نہیں جاتے ہیں، ارے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی اس میں شامل ہے ضائع کرنے میں۔ اوقات کا خیال نہ رکھنا، جماعت کا خیال نہ رکھنا، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، دل میں آیا موڈ آیا جسے کہتے ہیں ہمارے وہاں، تو معلوم ہے کہ 4-5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ گئے، قضا ہو گئی تھی، ورنہ نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی ہے، بے توجہی سے پڑھی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ میں تمام چیزیں شامل ہیں، تو نماز کا اہتمام ہے۔ انبیاء کرام کے لوگ ناخل پیدا ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے بگاڑ یہیں سے شروع ہوا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں سے بے پرواہی، نمازوں سے بے تعلقی، نمازوں میں دل لگنا، کسمساہٹ، تمام چیزیں جس سے شروع کی گئی۔ تو کہا جا رہا ہے اور واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کی، نفس کے غلام بن گئے، نماز کو ضائع کیا، نفس کے غلام بن گئے۔ ذوق یہ چاہتا ہے کہ آدمی کہے کہ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا تو کہا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے، اور یہاں صرف نماز کے ضائع کرنے کا ذکر کیا گیا، زکوٰۃ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ بلکہ ان کے برخلاف یہ کہا گیا واتبعوا الشہوات، خواہش نفس کی پیروی کرنے لگے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کیا عمدہ بات لکھی ہے، کہیں لیکن صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب نمازوں میں گمراہی پیدا ہوتی، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، نمازوں سے بے توجہی برتتا ہے، اور نماز ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دن میں 5 مرتبہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ اللہ سے ہمارا ربط ہو رہا ہے، ہم اپنے عہد کو جو ہم نے اللہ سے کیا اس کو تازہ کرتا ہے۔ اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کسی نے یہ بھی عمدہ ترجمہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے یعنی تیری ہم عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، اس کی ہمیں ہدایت دے کہ ایسے ہی ہم کرنے والے بن جائیں۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے، یہ مانگتے ہیں۔ اور مسجد سے نکلنے کے بعد ہم نمازیوں کی بات کہہ رہے ہیں، باقی کو چھوڑ دیجیے آپ۔ کیا خیال آ رہا ہے کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے دوسرے معاملات ہیں ہمارے؟ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تعلق جب اس سے کمزور ہوا تو رفتہ رفتہ آدمی جو ہے خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر کبھی خدا کا خیال ہی نہیں آتا ہے۔ یہاں دن میں 5 مرتبہ کم سے کم مسجد میں آ کے دیا خیال آ رہا ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے کہ کبھی نہیں آ رہا ہے۔ جمعے کو یاد آئے تو جمعے کی نماز پڑھ لی، کتنے وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ خدا کا خیال آئے کب؟ ہونا کیا چاہیے؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ وہ تسبیح پڑھنا مطلب تھوڑی ہے، ہر وقت اللہ کے کیا احکامات ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اللہ یہ اس کے احکامات کیا ہیں۔ تو شہوات کے جب پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر اس کے سارے پیسے کم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر زکوٰۃ و انفاق کا کہاں سے خیال آئے گا؟ یہ علماء نے لکھا ہے۔ اسی لیے ذکر کر دیا کہ شہوات کے پیچھے پڑنے سے آدمی کے پاس بچتا ہی نہیں ہے، وہی کم پڑنے لگتا ہے، تو کہاں سے وہ انفاق کرے گا، کہاں سے وہ زکوٰۃ دے گا؟ تو کہا ہے کہ بس نمازوں کو ضائع کیا اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ اپنے گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ کسی نے غی کے معنی لکھا ہے کہ جہنم کا ایک طبقہ ہے،
جس میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ کسی نے کہا ہے کہ گمراہی کا کیا انجام ہوگا، اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو فسوف یلقون غیا، تو نماز کو ضائع کیا، شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ اب ہونا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہمکنار ہوں اور جہنم کے مستحق بن جائیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، جب یہ باتیں کہتا ہے تو فوراً اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ what to do then، ہم کریں کیا۔ الا من تاب، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، وہ آمن اور ایمان لے آئیں، وہ عمل صالحا اور اعمال صالح کرنے لگیں۔ ایمان کے بعد پہلی بات توبہ کو کہا گیا ہے۔ اس غلط رویے سے نماز کو ضائع کرنا، شہوات کے پیچھے پڑنا، اس غلط رویے سے توبہ کریں، پلٹیں، ایمان لائیں، کیونکہ ہوا ہی اس وجہ سے تھا کہ ایمان کمزور ہو گیا تھا، ایمان نہیں تھا، تو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، محض ایمان نہیں۔ اور عمل صالح کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن پاک کے تمام احکامات پہ عمل کرنا، تمام منہیات سے رک جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات بیان کی ہے، وہ سارے عمل صالح میں آئیں گے، یہاں تفصیل کا موقع نہیں، وہ کرنے لگے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا، اور وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے یعنی ہے کہ اس میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہمیشہ، کہ جب بھی وہ توبہ کر لیں، اس سے باز آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس میں ان کی ذرہ برابر کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ مطلب کیوں کہا گیا کہ ان پہ حق تلفی نہیں کی جائے گی؟ اس میں توبہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ توبہ کر کے آدمی نیک عمل کرنے لگے، تو جو سابقہ اس نے جرم کیے ہیں، تو طرح طرح کے جرائم کیے ہیں اور غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو اس سے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو آدمی کے ذہن میں آتی ہے، اتنا سارا کرتے رہے تھے اور سب ختم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ جس طرح سے جو توبہ کر لے، لیکن یہ توبہ وہ توبہ ہونی چاہیے کہ آدمی پھر اب نہیں کریں گے، الا یہ کہ وہ جو ہے کسی جو اشتعال میں آ کر کے یا کسی جو ہے نفس کے اس میں غلبے میں آ کر کرنے لگے۔ یہ نہیں کہ آدمی نوجوانی میں کبھی سوچا ابھی تو بہت سارا گناہ کرنا ہے، دیکھیں گے ریٹائرمنٹ کے قریب میں حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، پھر کام شروع کریں گے، یہ نہیں۔ جس وقت خیال آ جائے، جس وقت یہ بات کی جا رہی ہے، کوئی آدمی سنے عمل کرے، اسی وقت سے توبہ کیا تب یہ نہیں کہ آئندہ توبہ کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کہا ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ان کی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور وہ جو ہیں ان کے جو ہے ان کو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آدمی توبہ کرے، ایمان لائے نئے سرے سے، ایمان کے وہ تمام شرائط کو پورا کرے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ عمل صالح کرے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر آیا۔ اب اس جنت کے تعلق سے کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ جنت ہے کیا۔ کہا جا رہا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ کون سی جنت ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں۔ جنات عدن، عدن معنی کرتے ہیں کہ ہمیشگی، جنت کی جمع ہے باغات، تو ہمیشہ رہنے والے باغات ان کے لیے ہے وہ۔ پھر یہاں پر رحمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے بھی بات آئی تھی دروس میں کہ اس سورہ میں رحمان لفظ بہت زیادہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہر جگہ رحمان کا عباد الرحمن، وعد الرحمن عبادہ بالغیب، رحمان کا جو وعدہ ہے جو انہوں نے غیب سے کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ غیب کا وعدہ۔ ہم نے جنت دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات بیان کی قرآن پاک میں ہے۔ ہم نے جہنم دیکھا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، ہم اس پر ایمان لائے، اور ایمان لائے کہ اب تم اس سے کرو گے، اس سے بچو گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے آیت کی روشنی میں بتایا کہ ہمیں تمہیں جنت ملے گی، اور اس جنت کی تفصیلات بھی بیان کیا کہ اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ دل میں خیال آیا، تمام کی تمام چیزیں غیب میں۔ اگر لوگوں کو جہنم نظر آ جائے، کوئی آدمی اس سے بچنے کی یعنی جانے کا خیال کرے گا کبھی؟
موم بتی کے آگے منگنی لے آتے اپنی، موم بتی کی روشنی کی میں کیا گرمی ہوتی ہے، وہ تو چھوڑ دیے، ماچس کی تیلی بجھ جائے اس سے آدمی نہیں چھو سکتا اس کو۔ تو یہ آدمی غیب پر ایمان لا کر کے، جو اللہ نے غیب کیا اور غیبی کا وعدہ کیا کہ تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جنتوں میں داخل کرے گا، وہ ہمیشگی کے جنت ہوں گے، یعنی ویسے جنت نہیں ہوں گے جس کے بارے میں کوئی ہو کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس میں کبھی نکلنا پڑے گا اتنے دنوں کے لیے، ایسا نہیں ہوگا یہ۔ انہ کان وعدہ ماتیا، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے جو پورا ہو کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، غیب کا وعدہ ہے، دیکھیے وہ وعدہ نہیں کوئی کا پورا ہو نہ ہو، ایسا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اس کو پورا ہونا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آدمی غیب پر ایمان لا کر کے ان حقائق پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن میں تفصیل بیان کی گئی، ایمان لا کر کے ان چیزوں سے رک جائے جس کے نقصانات بتائے گئے، اور ان چیزوں پہ عمل کرے جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ ہماری رضا ہے، اور اس کی آخری چیز وہ ہے جو ہم جنت دیں گے، اس کے بارے میں کہا گیا اللہ کا وعدہ تو پورا ہی ہونا ہے۔ جنت کے تعلق سے قرآن پاک میں اس کی تفصیلات بیان کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جنت ہے کیا۔ تو سب سے بڑی چیز جو کہی گئی وہاں پہ، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں وہ کوئی لغو یا بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے وہ ٹھیک ہی سنیں گے۔ یہ کیا کہا گیا کہ لغون، اس کے بارے میں مفسرین نے کئی طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہی کہ اصل لغو سے مطلب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اسلام اور مسلمان اور قرآن کے تعلق سے جو بیہودگی آج کل چل رہی ہے، ہمیشہ چلتی رہی ہے، آج کل اور بڑھ گئی ہے، ہر ایرا غیرہ جو ہے کچھ نہ کچھ بیان دے رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے آپ، ان مسجدوں میں جو مسجدیں ہی تھیں نہیں صاحب میں الاؤڈ نہیں ہیں، وہاں سے چلیے دیجیے، آپ قرآن کی بات نہیں کر سکتے، آپ سچی بات نہیں کر سکتے، سفر میں آپ اپنی بینچ پہ بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں صاحب یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، بیٹھنے کی جگہ صرف ہے، تمام کی چیزیں بیہودگی آدمی برت رہا ہے، اس وقت بھی کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ایک مطلب تو ہے کہ وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، صرف اچھی ہی بات سنیں گے، وہاں پر کوئی غلط بات نہیں سنیں گے جو کانوں کو ناگوار ہو۔ ایک مفسر نے بہت عمدہ باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں تفسیر میں، وہ اچھی چیز لگی کہ یہاں پہ سلام جو ہے محض یہی نہیں ہے کہ ہر جگہ السلام علیکم السلام علیکم کہا جا رہا ہے اور فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں، یہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہا ہے، یہ تمام چیزیں صحیح ہیں، لیکن اس میں جو سلامتی کا معنی ہے کہ وہاں پہ ہے کہ وہاں پہ کوئی آدمی بیہودہ فضول گندگی بات سننے میں نہ آئے گی، وہاں کا معاشرہ ایسا ستھرا ہوگا، ایسا سنجیدہ اور پاکیزہ ہوگا کہ جس کا کہ ہر فرد سلیم الطبع ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو گندی باتیں کا ہنسی مذاق نہیں برداشت ہوتا ہے آدمی کو، ہنسی مذاق ہی کیا، ایسی کوئی زبان بولے جو زبان جو ہے وہ سلیس زبان نہیں، وہ نہیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی آدمی لیکچر دے رہا ہے لیکن زبان عجیب سی ہے، وہ عجیب گنا گزرتا ہے، وہ آپ چھوڑ دیے، آپ یعنی بدگوئی وغیرہ کی بات میں، وہاں پہ کیا ہوگا، آپ چلے جا رہے ہیں راستے میں، ہو سکتا ہے آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، ذکر کرتے جا رہے ہیں، کرنا چاہیے ہمیں، اسکوٹر پہ ہیں، کار میں، کیسے ہیں لوگ گالیاں بک رہے ہیں، جگہ جگہ سے گانے آ رہے ہیں، بیہودہ چیزیں آ رہی ہیں، وہاں پہ سامنے جا رہے ہیں تو بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں، بیہودہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آنکھ بند کر کے چلائیں گے آپ، لڑ جائیں گے، دیکھنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں ہر طرف آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہر طرف بیہودہ فحش اور چیزیں، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، غیبت، برائیاں، جتنی بری چیزیں ہوتی ہیں سب کا سامنا پیش آتا رہتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور سلیم الطبع آدمی بالکل پریشان رہتا ہے اس میں۔ جنت کی نعمتوں میں کہا گیا ہے لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، ایسا معاشرہ وہاں پہ ہوگا۔ ہمارے وہاں جو جنت کی کبھی لوگ رو میں بہہ کے تعبیر کرنے لگتا ہے کہ وہ تمام چیزوں یہاں پہ جو ممنوع وہاں پہ سب صحیح ہو گئیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بہت ہی پاکیزہ معاشرہ ہوگا، سلیم الطبع لوگ ہوں گے وہاں پہ، اور کسی قسم کا فتنہ فساد، گلی گلوچ، بیہودہ بات، ہر چیز بس اچھی سی ہوگی وہاں پہ۔ اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ کے فرشتے سلام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے لوگ ملیں گے، السلام علیکم، کیسا رہا بھی، بڑا اچھا رہا، طبتم علیہ، کیا ہے وہ، السلام علیکم طبتم، بڑے اچھے رہے تم تو، کامیاب ہو کے یہاں پہ جو سورہ اس میں زمر میں آئے فادخلوها خالدین، ہاں السلام علیکم طبتم، تم طبتم،
بڑے اچھے رہے آئے یہاں پہ. یہ تمام چیزیں ہوں گی. جب آدمی کسی اچھے رزلٹ وغیرہ کے بعد ملتا ہے بھائی خوشی میں باتیں کرتا ہے وہاں پہ، تو اچھی باتیں لگتی ہیں. کہا کہ وہاں لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُکْرَةً وَعَشِیًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا. رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. رزق کا معنی بہت وسیع ہے. اللہ کا تعالیٰ کا دیدار بھی اس میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے تحیت و سلام بھی اس میں شامل ہے، اور طرح طرح کی ایسی چیزیں بھی غیب کی جو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں اس میں شامل ہیں. صبح و شام سے مراد صرف یہ ہمارا صبح و شام نہیں ہے، بلکہ علماء نے کہا کہ یہ صبح و شام مراد ہے ہی نہیں کہ مارننگ بریک فاسٹ مل رہا ہے اور رات کا ڈنر مل رہا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہاں صبح و شام سے مراد جو ہے ہمیشگی کی بات ہے یہ، اور یہ جنت کے صبح و شام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پہ آج یہاں کی طرح سے 24 آورز ڈے نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا. اس کو ہم ایسے نہ جانچیں کہ صبح و شام ایسے ہوگا. اسی طریقے سے ہمارے کھانے پینے کے اوقات یہاں جیسے نہیں ہوں گے، بھوک لگے گی نہیں تو صحیح ایک چیز ہوگی، لیکن ایسے الفاظ استعمال کیے جو ہم سمجھ سکیں کہ صبح و شام یعنی کہ ہمیشہ جو چیز چاہیں گے ان کو ملے گی، جو خیال کریں گے ملے گی، اور پاکیزہ ماحول ہوگا. یہ پہلی بات کہہ دی گئی وہاں پہ. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. تلک الجنہ، یہ ہے وہ جنت. الفاظ دیکھیں، تلک الجنہ التی نورث من عبادنا، وہ جس کا وارث ہم اپنے بندوں کو بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے خاص مقام پہ اپنے بندے کہتا ہے من عبادنا. بندے تو اللہ کے سبھی ہیں، عباد الرحمن تو سبھی ہیں اس جنرل معنی میں، لیکن یہاں پہ وہ ہمارے خاص بندے کون، ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہمارے چوزن بندے. تو ان کو ہم وراثت میں دیں گے. نورثو کو کہا گیا، ہم دیں گے نہیں کہا گیا، وراثت. ایک معنی یہ لوگوں نے لیا کہ اللہ کہ جو پہلا زمین کا انسان تھا حضرت آدم علیہ السلام، وہ جنت میں تھے، ان کا گھر تھا، وہاں سے ہٹا کر کے دنیا میں بھیجے اللہ کی مشیت میں. تو گویا کہ وہ ہماری اوریجنل، ہم ان کے انہیریٹرز ہیں، ہمیں ملے گا. دوسرے معنی یہ لیے گئے نورثوں میں کہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو کسی کو منتقل کرنے کے، تملیک کرنے کے، اس میں سب سے پرماننٹ جو ہوتا ہے وہ وراثت کا ہوتا ہے. یہ لیز پہ نہیں ہے 99 ایئرس کے بعد سے نکل جائیے ہو گیا آپ کا. نورثو جو ہے پورے باغ دیں گے، انہیں کا ہو گیا. یہ جنات عدن، ہمیشگی کی باغات. نورثو من عبادنا، ہم ان کو بندوں کو اپنے وراثت میں دیں گے، ان کے ذمہ کر دیں گے. کن کے لیے؟ ایک لفظ، من کان تقیہ، وہ جو پرہیزگار رہا ہے. ہم لفظ متقی سنتے رہتے ہیں، تقوی سنتے رہتے ہیں، بہت وسیع لفظ ہے. پرہیزگار ہونا، اس میں اللہ کا ڈر بھی شامل ہے، اس میں اللہ کی محبت بھی شامل ہے. ہر وہ کام کرنا جو اللہ اس کے رسول پسند کرتا، خوش ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے بچ جانا جو اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی ناپسندیدہ ہے، اور اس کے نبی کو ناپسندیدہ ہے. تقویٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ایک شخص نے، ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ تقویٰ، کیا تم کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو ہر طرف دونوں طرف راستے میں خاردار جھاڑیاں ہوں تو کیا کرتے ہو؟ کہ یہاں ایسا گزرتے کرتے کیا ہو؟ کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، دھیرے سے جاتے ہیں گزرتے ہوئے، بچتے بچاتے، کہیں کوئی کانٹا چپ کے الجھ نہ جائے. باہر ہم کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اگر آپ ہائی وے کے بجائے آپ پگڈنڈیوں پہ جا رہے ہوں تو کہ تقویٰ اسی طرح کا سمجھ لیا کہ دنیا میں ہر طریقے ہر طرف سے تم کو کھینچنے والے، اپنی طرف متوجہ کرنے والے شہوات نفس متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بچ کے چلنا اور جانا راستے پہ. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے صاحب لگے گئے نہیں، ہم تو گھر ہی بیٹھے ہوئے نہیں، جا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں. تقویٰ انہی متقین کے بارے میں قرآن میں ابھی تھوڑی دیر شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ انبیاء کرام کا ذکر کر کے کہا گیا. انعم اللہ کے تعلق سے قرآن میں 2 جگہ لفظ آیا ہے. ایک تو یہ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور ایک جگہ اور سورہ النساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ تو انعم اللہ، انبیاء کرام اور ان کی ذریت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کون بن سکتا ہے ان کا اور ایسے رفاقت کس کو چاہیے؟ انبیاء کی رفاقت، صدیقین کی رفاقت ذکر کیا ہے چکا، صدیق کسے کہتے ہیں، شہداء اور صالحین، ان کی رفاقت کوئی آدمی چاہتا ہے تو کیسے ملے؟ کہا گیا ہے من کان تقیہ، اور یہاں کیا کہا گیا؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت۔ تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت یہ تقویٰ ہے۔ بظاہر دو الفاظ چھوٹے چھوٹے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، یہ ہیں متقی لوگ۔ اطاعت پوری، یہ نہیں چوزی ہو کر کے نہیں، جو پسند آئے اس پہ اتنا جم رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ سارا دن اسی میں آ گیا ہے، باقی کا خیال ہی نہیں آ رہا ہے۔ جب میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کوئی شاپنگ مال نہیں ہوتا انبیاء کرام کا اسوہ جو ہوتا ہے کہ جو چیز پسند آئے ٹرالی میں رکھا، پے کر کے چل دیے۔ پورے کو پورے پہ عمل کرنا ہے، پورے کو پورے کو کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بعد میں کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ تم کو دے رسول، ایک خاص موقع پہ کہا گیا کہ مطلب اس میں عمومی ہے کہ جو کچھ تمہیں دے اسے پکڑ لو، فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے رک جائے روک دے وہ، فَانْتَهُوا، پس رک جاؤ۔ یہ طریقہ ہم خود اختیار کریں، یہ ہے اسلام کا تقاضا۔ نماز پابندی اپنے تمام شرائط کی رعایت کے ساتھ میں، اور شہوات کے غلام نہ آدمی بنے، نفس کا غلام نہ بنے، اللہ کا غلام بنے، اللہ کا بندہ بنے۔ یہ دو چیزیں کرے، اور اس کا جامع کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور نماز اور زکوٰۃ اس کا گویا کہ عنوان ہے۔ نماز بندے کا تعلق اللہ سے وہ استوار ہو جائے، اور زکوٰۃ جس میں مال کی زکوٰۃ بھی شامل ہے، اپنے تمام اعمال کے تزکیہ کرنا شامل ہے۔ یہ کرے آدمی، بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن خلاصہ دین کا یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان انبیاء کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی پابندی جیسا اس کا حق ہے، اور زکوٰۃ کی پابندی اور تزکیہ جو اس کا جوہر ہے، اس کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ ہم خود بھی اس پہ عمل پیرا ہوں، اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین کریں، اپنے معاشرے میں تلقین کریں، اور ان تمام دوسرے بندگان خدا جو 75% دنیا کی آبادی ہیں، اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔